السلام على حسين وعلى علي ابن ٹھیک ہو بھائی خیریت ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد تکلیف فرمائیں ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی محرم ہے کوشش کر لیں کربلا والوں کی ذات پہ ایک صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کیجئے جیسے ایک ایک قدم آگے آ جو بیٹا جو جوان بیٹھے یہ آپ بچے بیٹھے رہے آپ بیٹھے رہے تھوڑا تھوڑا یہ آگے آ جائیں جو بزرگ بیٹھے چلو ایک جگہ میں رونق میں اضافہ ہو جائے گا مہربانی مولا آل محمد آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جتنے عزادار جتنے قدم چل کے مومنین مومنات سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حسین علیہ السلام کی پاک اماں اجر عظیم عطا فرمائے چند صاحبان چودھری صاحبان کی محنت عزاداروں کی آمد کے صلہ میں شبیر علیہ السلام کی ماں آپ کو بانیان کو عزت صحت سلامتی رزق مزید عطا فرمائے دشمنان آل محمد کے شر سے محفوظ فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے وطن کے حفاظت کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں مالک شفائے کلی عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے زیارات مقدسہ حج بیت اللہ مولا نصیب فرمائے آپ کے گھروں پر بانیان کے گھروں پر مالک ہر مشکل پریشانی سے گھروں کو امان عطا فرمائے حاجی صاحب کے مالک صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے چودھری اکرام اللہ صاحب ندیم صاحب وسیم صاحب گلریز صاحب آپ تمام عزادار نام بنام سب کے لیے دعا کر رہا ہوں میں مقیب ممبر سے لے کر آخری جتنے جوان بزرگان بیٹھے ہو سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے امام زمن کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گنہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے مرحومین کے درجات مولا بلند فرمائے ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارنا جیسے بڑے محترم جوان بزرگان پھر ایک دفعہ الحمدللہ مولا نے یہ ذکر حسین آپ کو ہمیں سب کو نصیب کیا ہے یہ سانسیں حسین علیہ السلام کی امانت ہے یہ دل جو دھڑکتا ہے یہ شبیر علیہ السلام کا کرم ہے کالے کپڑے پہن کر جو بازار اور گلیوں میں آ رہے ہو یہ حسین کے قتل کے احتجاج میں آپ شامل ہیں دنیا کو میں آپ سارے بتا رہے ہیں کہ ظلم ہوا ہے کہ جنگل میں اس ظلم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے مجالس حسین کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے ماتمداری کسی کے کو کوئی پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے حسین کو ماننے کے لیے یہ تو مسلک پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں اور آج تک یہ جملہ نہیں کہا مسلک اور فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے امت مصطفیٰ کو ورنہ حسین امت رسول پہ واجب ہے
جو چپ کر کے سنتے ہو وہ بھی عبادت ہی ہے، جو بول پڑتے ہو ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، ورنہ ذات کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ مہربانی فرما رہے ہیں۔ حسین واجب ہے امت مصطفیٰ پر۔ حسین علیہ السلام آج پہلی محرم ہے، پھر کہ کل سے حضرت شبیر علیہ السلام کے پاک روزے پر علم کی تبدیلی ہوئی ہے، سیاہ علم لگایا ہے، سرخ اتارا ہے، سارا سال سرخ رہتا ہے، پھر 10 دن یہ ایام عذاب میں سیاہ ہوتا ہے۔ یہ اعلان کر دیا ہے حسین نے، کربلا سے اعلان کل سے ہو گیا ہے کہ آؤ حسین تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے وہ 10 محرم کو ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو آپ میں ہم سب لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، یہ اسی حل من ناصر کی پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سر تو مارتے رہو۔ گزارش یہ ہے کہ کوشش کی ہے زمانے نے، پتہ نہیں کیوں بات سامنے آ گئی ہے، کہ شیعہ قوم کو ڈرایا گیا، کفر کے فتوے لگے گئے، گھر جلائے گئے، ہمارے بڑے بڑے معززین، علماء، ذاکرین، وائزین، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے عزت والے گھروں کے عزادار شہید کیے گئے کہ یہ ڈر کے چھوڑ دیں گے مذہب۔ نہیں چھوڑا اس قوم نے، قائم و دائم کھڑی ہے 1400 سال سے۔ اب انہوں نے پالیسی چینج کی ہے دشمن نے، وہ کہتے ہیں یہ ڈرے نہیں، کافر کہا ہے یہ ہٹے نہیں، قتل کیا ہے یہ مجلسوں سے رکے نہیں، پریشان کیا ہے یہ پھر مزید اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ان ہے خدا کرو پہنچ جائے، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کس چیز کی وجہ سے، کون سی وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ قوم آج تک قدم اس کی ڈگمگائے نہیں۔ آباد و شاد رہے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ جو بنیادی چیزیں ڈھونڈو جن پر یہ قوم قائم کھڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم ہٹی نہیں، تو انہوں نے تحقیق کی تو ان کو 3 چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے یہ شیعہ قوم کہتے ختم نہیں ہو رہی۔ ایک تو ہے ولایت علی، دوسرا ہے عزاداری حسین، اگلے جملے پر ضرور ہاتھ اٹھانے، اور تیسرا وہ کہتی ہیں ان کو کسی کا انتظار ہے۔ ریت مل گئی مجھے قائم ہے کیا سیدہ کا گھر ہے، محل ہے میری بیوی کا، بڑا خوبصورت۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ قوم قائم کھڑی ہے، تو یہ 3 چیزیں ان سے لینی چاہیے۔ ان کو مارو نہیں، ان کو ولایت علی سے ہٹاؤ، عزاداری حسین سے ہٹاؤ، کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، اور یہ جو انتظار ہے ان قوم کو کسی کا، وہ انتظار ان کے ذہن سے مٹاؤ، پھر یہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ اور میں ہی آپ کی منت بچوں کی، جوانوں کی خصوصاً کر رہا ہوں کہ ان 3 چیزوں پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ مجھے اللہ کی قسم، یہ لائیو کیمرے میں پہلی محرم کو اتنے ذمہ دار شخصیات کی موجودگی میں، ذمہ دار بانیان، ذمہ دار عزادار میرے سامنے آپ تشریف فرمائے ہیں، میں قوم کو مجھ پر اتنا یقین ہے، ہم پڑھنے والوں پر، کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ جو بولیں میک پہ بولیں، اسپیکر پہ بولیں اور لائیو بولیں، اتنا یقین ہے نا، تو قوم کے یقین کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانی اور منت بھی کر کے جانی ہے۔ مجھے اللہ کی قسم، محرم الحرام کی قسم، آج کے دن کی قسم، حضرت حسین علیہ السلام کی پاک عزت کی قسم، جھوٹ بولوں تو حسین کی اماں اور سیدہ کا گھر مجھے معافی نہ کرے، ایک جوان بھی بول پڑا تو میں سمجھوں گا میرا پہنچ گیا سب کچھ۔ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی تو بات ہی نہیں، منت کر کے جا رہا ہوں، نہیں قبول کرتا اللہ کچھ بھی اگر علی نہ ہو تو۔ آپ کے ہاتھ میرے لیے ٹیک ہے، ہاتھوں سے چاہو سا ہے امام زمانہ، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ایک بار کوشش کرو چاہیے نہیں کرتا وہ۔ ولایت علی اعلان غدیر کا جو حفاظت ہے وہ یہ 10 دن ہے، 1 2 3 اگے اگے بہنے تے بولنے نہیں تے پھر میرے نال آ کے بہنے تھے، میں تھوڑے نال دعا دینا رہوں گا، اگے ہوں بہن بہ گئے ہو تو پھر چلو دعا کرتے رہو جی۔
یہ جو 10 دن ہیں اور یہ 10 راتیں آپ گزاریں گے انہیں ضائع نہیں کرنا. یہ 10 راتیں دفتر توحید کھولا ہے حسین نے. یار کچھ تو بول پڑا کرو, کچھ الفاظ خرید لیا کرو جلدی جلدی. تیسرا سال ہے میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں, یہ تو آپ کی محبت ہے چودھری صاحبان کا, مجھے بھائی سمجھتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں اور ہوتا رہوں گا انشاءاللہ, لیکن آپ کی توجہات میرے ساتھ شامل رہنی چاہیے. یہ حسین نے دفتر توحید کھولا ہے. جنگ مصطفیٰ کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں, جنگیں علی مرتضیٰ کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں. جملہ ضائع ہو گیا پنڈ مکوں میں تو اگلی مجلس میں یہ جملہ میں نہیں پڑھوں گا, جو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پھر کس کو سناؤں گا. جو رسول کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں ان میں فوجی بھرتی کیے ہیں, ان کا ٹریننگ اور امتحان نہیں لیا. بھرتی ہیں. پہلی جنگ جو اسلام کی ہے وہ 313 ہے سرکار مصطفیٰ کے ساتھ. جو مشرکین تھے وہ 1000 لشکر تھا. یہ پہلی جنگ ہے. سرکار مدینے سے مکے لڑنے نہیں گئے, وہ مکے سے مدینے لڑنے آئے ہیں. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے آپ کی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ نے جو مکے میں نہیں گئے بلکہ مشرکین مکہ چل کے لڑنے آئے محمد کے گھر, اسی معیار کو حضرت حسین نے قائم رکھا ہے. داد ملے نہ ملے جملہ آپ خریدیں گے. حسین نے کربلا کی جاگیر خرید کر اپنا علم نصب کر کے پیسے دے کے رجسٹری انتقال کروا کے حسین نے خیمے لگائے, اور حسین نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ کتنا بے حیا ہے یہ لشکر یزید جو میرے گھر میں آ کے مجھ سے لڑا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا لوگ ملا دیے ہیں چودھری صاحب, ایک بار دھیان چاہو چاہے. کچھ میسیجز ہیں, یہ جو 10 دن ہیں مجلس بھی ہے, فضائل بھی پڑھے جائیں گے, میسیج ہیں کچھ جو آپ تک پہنچانے ہیں جن سے ہو سکتا ہے کہ آپ واقف نہ ہوں. بندے کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام حکومت کے لالچ میں چل پڑے تھے کہ تخت حکومت چاہیے حسین کو. کیوں کربلا کے رخ کو تبدیل کر رہا ہے, کیوں نوجوان نسل کو یزیدیت کی طرف دھکیل رہا ہے. بدبخت لوگوں, کربلا کا رنگ لالچ دے رہے ہو کہ حسین معاذ اللہ حکومت کے لالچ کے لیے آیا تھا. ایک جملہ کہتا ہوں اس کے جواب میں, جو کہتے ہیں حسین کا لالچ ہے, داد نہیں لینی, جملہ کہنا ہے. حضرت حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو سفیر بنا کے کوفے بھیجا, ٹھیک ہو گیا نا. یزید نے ابن زیاد کو بھیجا. یزید کا ٹیسٹنگ پوائنٹ ابن زیاد ہے, حضرت حسین کا ٹیسٹنگ پوائنٹ جناب مسلم ہے. واہ 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 واہ, کیا لوگ ملا دیے ہیں یار پہلی مجلس پہ قسم سے. آپ کے کیا کہنے. اب حضرت حسین کا بھیجا ہوا سفیر قتل ہو گیا, یزید کا بھیجا ہوا بندہ تخت پہ بیٹھ گیا. اور اگر حسین حکومت کے لالچ میں جا رہے تھے گھر سے معاذ اللہ, تو جب مسلم مارا گیا تو حسین واپس جاتے. واہ 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 واہ. یار آپ بھی بول پڑے, کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں, کبھی حوصلہ افزائی کر دیا کریں. پیسے آپ کے پاس ہوں گے پر حسین تو حسین ہی ہے نا. دولت کے گھمنڈ میں بندہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے حسین کے لیے تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بزرگ نہ بھی بولے تو خیر ہے, جوانوں کا معافی نہیں ہے. حسین واپس جاتے ہیں نا کہ میرا بھیجا ہوا تو مارا گیا, اس کا مطلب ہے ابھی پبلک عوام میرے ساتھ نہیں. حسین نے اگلا سفر شروع کیا. سفر شروع کر کے بتایا میں حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہا, میں تیری عزتیں اور ضمیر جگانے جا رہا ہوں, تیری عزتیں بچانے جا رہا ہوں. کیونکہ اس بغیرت نے تو اعلان کیا تھا پھوپھی سے نکاح جائز ہے, بہن سے نکاح جائز ہے, ماں سے معاذ اللہ کو جائز ہے. حسین علیہ السلام نے یزید کے اس الفاظ کو سنا تو کربلا کی طرف چل پڑے. جملہ بہت بڑا ہے, بندے بھی بہت بڑے بیٹھے, میز کے ہاتھ میں مارنا کوئی نہیں. پورے 10 دن یزید لڑنے اللہ سے آیا تھا, آگے حسین آ گیا. آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ حسین کو سلام کر رہا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. اسی لیے
آپ کو واہ واہ ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے۔ سیدہ کونین ہتھانو محتاج ہی نہ کرے جڑے ہاتھ بار گئے حسین علیہ السلام بلند پہ ہوں گے۔ چھوٹے بچے جوان سارے وصول فرما رہے ہیں۔ دو شہزادوں کی جنگ بنا رہے کربلا کو، کیوں غلط رنگ دے رہے؟ اگر دو شہزادے ہی تھے میں مان بھی جاؤں اپنی قوم کے سامنے ایک لمحے کے لیے کہ چل میں تیری مان لیتا ہوں، یہ بھی ایک مناظرے کا اصول ہے کہ اس کی مان کے پھر اس پہ ضرب لگائی جاتی ہے۔ مان گیا میں کہ دونوں شہزادے تھے، تو جو کہہ رہا ہے، چلو ایک بات کی اجازت مجھے بھی چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جوان اسٹوڈنٹ کالج یونیورسٹیز کے آتے ہیں مجلسوں میں، ان بچوں کو پھر مجھے تو اجازت ہونی چاہیے نا کہ دونوں شہزادوں کا انہیں تعارف کرواؤں۔ آگے جوان بچے کی مرضی، جس کو مان لے۔ میں نے حسب نسب پہ بات نہیں کرنی، کریکٹر کردار پہ بات نہیں کرنی۔ کہاں حسین؟ ادھر والے تھوڑے تو ہاتھ اٹھا لینا بچے۔ کہاں گندی نجاست کا چھینٹا یزید؟ کریکٹر پہ بات نہیں، کردار پہ نہیں، حسب نسب پہ نہیں، سامان بتانا ہے کہ حسین کربلا کیا لے کے گئے اور اس کا لشکر کیا لے کے آیا۔ ایک ایک لفظ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حسین اور اس کا کیا لے کے آئے؟ اس کا لشکر یزید کا جس کو تو شہزادہ کہتا ہے، وہ بڑوں کو لے کے آیا۔ کتنا کمال ہے حسین کے پاس، یہ چھوٹوں کو لے۔ واہ 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 واہ، آپ کے ہاتھوں کو سیدہ عالیہ خیرات عطا فرما رہے ہیں، قسم سے حیر علیہ۔ آج پہلی محرم کو آپ نے اتنی توجہ فرما رہے ہیں، میں قبر تک آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ بڑوں کو لے کے آیا، حسین چھوٹوں کو لے کے آیا۔ اور جو کام تیرے یزید کے، یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جو کام تیرے یزید کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے ایک چھوٹے کو بہت چھوٹے لگے۔ اور اتنا بزدل ڈرپوک تھا یزید، پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، میں اٹھانا نہیں چاہتا جناب کو، نہ میرا شوق ہے، زمین پہ بیٹھے رہو، صرف ہاتھ اٹھا کے اکبر کے بابا سے خیرات لے لینا، میں بھی اور آپ بھی مل کے خیرات لیتے ہیں۔ شاہ جی دعا کرنا، جو کام اس کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو لشکر یزید 9 لاکھ تھا، حسین کے جو 71-72 ساتھی تھے، یہ صرف 2 ہستیوں سے پورا لشکر کانپ رہا تھا، ایک تو حضرت عباس سے اور ایک حضرت عون سے۔ یہاں تو داد بندی تھی، آپ نے بول پڑے، آپ کا احسان ہے۔ جناب زینب عالیہ کے پاک بیٹا حضرت عون علیہ السلام، پتہ ہے کتنی زندگی تھی زہری جناب عون کی؟ 9 سال۔ 9 سال کے بچے سے 9 لاکھ ڈر رہا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ ہاتھ ہے میرا سرکار کے اسم گرامی پر، قبر حسین پر ہاتھ ہے۔ شب عاشور ابن سعد، عمر ابن سعد اور شمر، یہ حضرت عون اور جناب عباس کو ملنے آئے کہ حسین کو چھوڑ دو، بھوک ہے، پیاس ہے، موت ہے، ادھر آ جاؤ۔ تو بڑے تو حضرت عباس ہیں، استاد بھی عباس ہیں جناب عون کے۔ تو حضرت عون نے ہاتھ باندھے، ماموں اس بے حیا کو اگر آپ اجازت دیں تو جواب میں دوں۔ یار دل لگ گیا آپ کے ساتھ۔ حضرت عباس مسکرا کے فرماتے، ہاں بیٹا بولو، میں کھڑا ہوں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا ادھر آ جاؤ حسین کو چھوڑ کے۔ ہے سننا ہر کسی کو نہیں آتا، جس کو آتا ہے بس اسی کو آتا ہے۔ حضرت عون علیہ السلام ابن سعد کو دے کر کہتے ہیں، اگر حسین کو نہ ہم چھوڑیں تو اس نے تلوار نیام سے نکالی، عون کو دیکھ کر کہتا ہے پھر میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ لفظ میں سمجھا نہیں سکتا، خود سمجھنا ہے۔ جو عالیہ کے پاک بیٹے نے جواب دیا، فرمایا ہے تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں؟ تمہیں پتا ہے ہم آل محمد کو موت سے ڈرانا ایسے ہے جیسے بندہ مچھلی سے کہے کہ تجھے پانی میں غرق کر دوں گا۔ 1 2 ہاتھ اٹھاؤ تو میرا حوصلہ بڑھے نا جی، تاکہ کل پھر مزید میں محنت کر کے آپ کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ایک بار ہاتھ اونچے چاہو، خیرات ملے گی۔ حیدری اللہ اکبر، آپ پر میں قربان ہو جاؤں۔ بڑا لطف آ گیا، روحانی چہرے کو زیارت ہو رہی ہے سب کی۔ اور اگلا جملہ، اس کی قدر کی ہے تو اس کی بھی کریں گے اب۔ فرماتے ہیں یہ جو تلوار تو ہمیں دکھا رہا ہے
فرمائے تمہیں نہیں پتا یہ تلوار ہاشمی جڑواں ہیں بابا جی جڑویں تو پتہ نہیں لگا تم جڑے بچے کٹھے جمے انہوں نے جاڑے آندے نا فرمایا یہ تلوار اور ہم اکٹھے ہیں کیا کہنا ہمارے پاس وہ تلوار ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میری ہے اللہ پورا ان سے ڈر رہا تھا باقی تو ابھی ہیں تو کہتا ہے حسین کا مقابلہ کرے گا اتنا بزدل تھا تیرا یزید جملہ میں دل سے کہہ رہا ہوں دل سے سننا کانوں سے نہیں سننا اتنا بزدل تھا اس نے کم از کم 34 یا 36 ریاستوں میں خط لکھا تھا میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو 1 2 3 4 5 بندے میں نے گن لیے ہیں میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو اس نے اکبر کے بابا کے ڈر سے کربلا کے جنگل میں 9 لاکھ بدمعاش اکٹھا کیا ہے اور اتنا بہادر ہے بھی کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ آباد و شاد رہو امام زمانہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے اے ہاتھ سیدہ میرے بچوں ہاتھ اونچے کرو یا جوان بچوں ہے رہی کوشش فرما لو ادھر والے جو موبائل شبائل پہ لگے ہو ذکر حسین سنو موبائل کو بند کرو دنیا داری بہر جا کے کرتے ہیں جو لمحے مل گئے ہیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے توجہ فرما لو کوئی نہ کوئی کیا کہنا اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے بات میں وہیں پہ کھڑا ہوں اس میں بھرتی ہے ٹیسٹنگ نہیں فوجی ٹیسٹ نہیں کیے گئے بھرتی کیے گئے ہیں سار تو مارو یوں کرنے میں تو چلو ہے میرے بارے سے کر لیا کرو یوں بھی ہاں ہی ہوتی ہے 313 فوجی بڑے کمال لیکن اس میں کوئی ٹریننگ نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں لیا گیا بھرتی کیے گئے وہ 1000 تھا یہ 313 تھے یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی اور ساری رشتہ داریاں کھڑی ہیں ایک دوسرے کے سامنے واہ 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 ادھر باپ ہے تو ادھر مکے والوں کے ساتھ بیٹا کھڑا ہے ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ محمد کے ساتھ بیٹھا ہے ادھر ماموں ہے تو ادھر بھانجا ہے ادھر چچا ہے تو ادھر بھتیجا ہے ادھر بھتیجا ہے تو ادھر چچا ہے یہ ساری رشتہ داریاں سامنے کھڑی ہیں بہت پیار ہے نا رشتہ داریوں سے لیکن اللہ کو میری رشتہ داریاں کو ساتھ پیار نہیں وہ کہتے ہیں میں رشتہ اسی کے ساتھ بناؤں گا جو محمد کا ساتھ دے گا یہ دیکھ تو صحیح سرکار مصطفیٰ کو کتنا سلام کر رہی ہے میری قوم جن پر الزام کو دیتا کفار لطف آ رہا ہے اچھا اتنا بتا دو لطف آ رہا ہے ذات کی خیر ہے کہ نہیں آ رہا اور اتنا تو ہاں نہ کرو یار کچھ میرا پتہ لگے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کفار کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بندے میدان میں آئے عتبہ شیبہ ولید یہ تینوں رشتہ دار ہیں کسی کے ایک باپ ہے ایک چچا ہے ایک بھائی ہے میں کیا صدقے ہو جاؤں گا یوں کر کے جملہ کہوں گا جملہ اتنا بڑا ہے تخت شام پر یزید چیخا تھا کاش آج بدر والے ہوتے تو میں انہیں دکھاتا میں نے علی کی اولاد سے کیسا بدلہ لیا ہے یزید کو رضی اللہ کہنے والوں علی نے بدر میں کافر مارے تھے مسلمان کیوں رو رہا ہے اب مجھے پتا چلا ہے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جب چھاتے اللہ میں اونچا ہاتھ کرے مہربانی ہے کیا پیغام آپ وصول فرما رہے ہیں جو ہاتھ اٹھ کے سلام کر رہے ہیں میرے مرشد حسین کی بارگاہ میں علی نے تو مشرک مارے یہ کیوں چیخ رہا ہے کیا کہنا یوں کر لو میں میک پہ بول رہا ہوں تجھے تھلے بہ کے واہ وہی نہیں پہ کر دو واہ شیعہ یہ سر دیں گے علی کے نام پر بندہ خوش تو ہو جائے یہ جو بول رہے ہیں یہ میں کرائے پہ لے آیا ہوں
امام حسین کی قسم ایک لفظ سے معراج ہو. سبحان اللہ. بس یہی معرفت اور معیار سب میں ماشاءاللہ ہے, نظر آ رہا ہے. 3 بندے ہیں کیا کہنا. اور چھوٹے بندے نہیں, سردار ہیں مکے کے. وہ تینوں گھوڑے پہ بیٹھے, انہوں نے کہا اے محمد تو بھی 3 بندے بھیج. اچھا سرکار مصطفیٰ کے سامنے انصاران مدینہ بیٹھے تھے. اچھا تو کچھ جو آئے مکے سے تو وہ مہاجرین ہیں, جو وہاں کے رہنے والے وہ انصاری ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں ہمارے مہمان, آپ ہماری دعوت پہ مدینے میں تشریف لائے ہیں, اچھا نہیں لگتا کہ ہماری ہوتے ہوئے آپ لڑیں یا آپ کا کوئی بھائی دوست لڑے. پہلے ہم انصار لڑیں گے, جب ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے. کیا کہنا. کیا کہنا. سبحان اللہ. لطف آ رہا ہے سرکار کو, مہربانی آپ کے ہاتھ بتا رہے ہیں, بلند کر رہے ہیں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں. تو انہوں نے 3 بندے ان 3 بندوں کے مقابلے میں بھیجے. اچھا جو مشرکین تھے انہوں نے تینوں سے پوچھا کون ہو تم, تعارف کراؤ. انہوں نے نام شام لیا اپنا. انہوں نے کہا نہ ہم تم سے لڑیں گے اچھا نہ تم کوشش کرنا ہم سے لڑنے کی, اچھا کیونکہ ہم ہیں سردار مکے کے, ہم اپنے سے کم بندے سے ساتھ لڑنا پسند ہے. واہ 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 واہ. ہم تمہیں مار دیں تو بھی ہماری توہین ہے, ہم تمہارے ہاتھوں مارے جائیں تو بھی ہماری توہین ہے. لہٰذا واپس. آپ کے مسکراہٹ بتا رہی ہے, آپ مطمئن تشریف فرمائیں شیعہ سنی دوست. میں ہسٹری سنا رہا ہوں جو ہے. ان 3 بندوں نے جو سرکار کی طرف سے آئے تھے, انہوں نے سرکار کے خیمے کی طرف پیغام بھیجا کہ سرکار یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو لڑتے ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری برابر کے لوگ بھیجو, ہم اپنے سے کم لوگوں سے نہیں لڑتے, ہماری شان نہیں, ہم مکے کے سردار ہیں. سرکار نے کہا اچھا تم واپس آ جاؤ. اچھا وہ 3 جو سرکار کی طرف سے گئے تھے واپس چلے گئے. سرکار نے اب 3 بندے بھیجے خود. کس کو بھیجا میں بتاتا ہوں. بسم اللہ. جناب حمزہ, سبحان اللہ, جناب عبید اللہ اور حضرت امیر المومنین. ایک رسول کا چچا ہے, 2 رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. ادھر والوں کی توجہ مبذول ہونی چاہیے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھے میرے حسین مولا کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. جملہ اتنا بڑا ہے کہ ملکہ شام کے میں گھر میں کھڑا ہوں, محلہ میری بی بی کا یہ بارگاہ معصومہ مخدومہ عالیہ سیدہ کے نام سے منسوب ہے, ملکہ شام کے نام سے. بی بی سے مدد مانگتا ہوں کہ بی بی میری مدد کرنا کہ میں لفظ صحیح طریقے سے پہنچاؤں, اور ان کو میری مخدومہ ہدایت توفیق دینا کہ یہ میرے ساتھ بھی شامل ہو جائیں. جیسے حضرت علی, جناب حمزہ اور حضرت عبید اللہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے ان تینوں کے سامنے پہنچے اور چہروں سے نقاب ہٹائے. مشرک تھے, کافر تھے, ذلیل تھے, کمینے تھے, محمد اور اللہ کے دشمن تھے, لیکن دشمنوں نے ان 3 ہستیوں کو دیکھ کر عباس کے علم کی قسم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہے کریم خاندان. آپ کو میں واہ واہ کر رہا ہوں سرکار, جس کی چھت پہ اللہ میں تھوڑا ہاتھ اونچا چال ہے, تھوڑا جا ہے علی. حضرت امیر المومنین نے جناب حمزہ سے پوچھا, جو کہ اس وقت جرنیل چیف آف آرمی سٹاف جناب حمزہ ہیں. کیا کہنا. چچا آپ ان کو جانتے جنتے ہیں, ان تینوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے لوگوں کی نگاہ میں؟ سرکار نے فرمایا ولی. علی فرماتا ہے یہ میرے حصے میں آیا. کیا کہنا. اپنے مد مقابل کو علی نے خود مارا. لطف آ رہا ہے. حضرت امیر المومنین جیسے اپنے سے فارغ ہوئے تو دیکھا تو عبید اللہ کے ساتھ شیبہ جو ہے وہ الجھ رہا ہے, اس کے مد مقابل کو بھی علی نے مارا. اللہ کی قسم حمزہ کے مد مقابل عتبہ کو بھی علی نے مارا. یار خوش تو ہو جاؤ, لا گیا کہ دعا بیٹھا کر دا مدن. علی نے مارا. یہ 3 جب کافر گرے تو چوتھا کافر علم لے کے آیا.
अली ने अलम छीन के काफिर मारा। पांचवा आया, अलम छीन के काफिर मार दिया। छठा आया, अलम छीन के काफिर मार दिया। सातवां आया, अलम छीन के काफिर मार दिया। 16 बंदे अली ने मारे हैं एक जगह पे खड़े होके। जो भी काफिर अलम उठा के आता है, अली अलम छीन के काफिर मार देता है। आखिर जनाब हमजा ने अली के कांधे पे हाथ रख के कहा, या अली इतना भी क्या जलाल है, जो भी काफिर अलम लेके आते हैं, अलम छीन के काफिर क्यों मार देते हो? अली बुलंद आवाज में कहते हैं, चचा काफिर का और अलम का कोई जोड़? जो हाथ उठ गए कसम से इन हाथों को जाफर की टेक में, जाफर को टेक में है अली। आबाद शाद लो। इमाम ज़माना आपको किसी का मोहताज नहीं। आपके क्या कहने? 71 बंदे मरे थे काफिरों के जंगे बदर में। बदर एक कुआं है, उसकी वजह से जंगे बदर कहा जाता है। बड़ा मीठा पानी है उसका। 71 बंदे मरे थे, उनमें 313 सरकार के साथी थे, अली के अलावा 312। ठीक हो गया। 5000 अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए थे मुसलमानों की मदद के लिए। 5000 फरिश्ते ते 312 सरकार के अपने साथी। इन्होंने मिलकर 35 बंदे मारे, अकेले अली ने 36 मारे। काफिर भागा, इस्लाम की फतह हो गई, जंग जीत गया इस्लाम, मुसलमान खुशी हो गई, काफिर भाग गए। अब पहले न टेलीफोन थे, ना पीटीसीएल था, ना मोबाइल था, कोई सर्विस नहीं थी, खतो किताबत वो भी कोई कासद लेके जाए परवाना। लेकिन लोग घर बता के आते थे हम इतने दिनों के बाद लौटेंगे। तो उस इंतजार में जो मक्के के बाकी बचे खुचे मुशरिक थे, वो अपने जवानों बच्चों को लेकर बाहर आ गए कि आज उन्होंने जंग जीत के आना है। तो दूर से जो बच्चे थे जवान, जिस तरह ये बच्चे हमारे पहले ज़माने में तो होता, तो अब तो खैर वो ख़त्म हो गया रिवाज कि बाप शहर से आ रहा है तो बच्चा दौड़ के आगे जाता था मिलने, जब वो कोई चीज़ लेके आया होगा। तो वो मक्के वालों ने देखा बच्चों, उन्होंने पीछे कहा कि भी करीब करीब आ रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं, अब चेहरे भी कुछ ना कुछ धुंधले धुंधले नज़र आ रहे हैं, तो करीब आ गए, तो करीब आ गए, तो करीब आ गए। क्या कहना? अब जो नहीं आया उसको ज़्यादा ढूंढना है। वो आया ही नहीं तो उसको लोगों ने देखना कि वो किधर गया, वो किधर गया, वो किधर गया। और जो खवातीन थी मुशरिकीन की औरतें, वो ढोल और ढोलकियां गलों में डालकर इस्तकबाल के लिए खड़ी थी कि हम गाने गाएंगी, खुशी मनाएंगी। 1000 का लश्कर लेके गया है, मोहम्मद का सर इनके हाथों पे होगा तो हम खुशी मनाएंगे। वापस आए तो अपने ही बंदे कम है। एक लफ्ज कहना और अल्लाह की कसम खुद को दाद दूंगा और कम से कम 5-6 घंटे दूंगा अगर आप मेरा हक ना दे सके तो। नाराज नहीं हूंगा मैं आपसे। उन्होंने कहा कितने मुसलमान मरे? उन्होंने कहा उनके थोड़े मरे हैं, हमारे 71 मर गए। तो रसूल का सर, वो मोहम्मद का सर कहाँ है? उनके वो तो नहीं मरा। मुसलमान कम हो गए हैं। उनमें से एक बंदे ने कहा खाक कम हो गए हैं, जो मुसलमान बनाता है वो जो मौजूद है। वाह 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 वाह। ये आपके हाथ मेरे लिए दुआ की हैसियत रखते हैं। तुम कह रहे हो हम कम मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान बनाने वाला जो है वो फिर बना लेगा। जब पहली जंग पे ये आए थे काफिर, तो इनके साथ औरतें नहीं थी। दूसरी जंग है ओहद, पूरा साल इन्होंने मेहनत की, चंदे इकट्ठे किए, पैसे जमा किए, लश्कर तैयार किया और 3000 का लश्कर तैयार किया कि अब हम भरपूर हमला करेंगे मोहम्मद पर। सरकार के पास 700 सिपाही थे ओहद में, वो 3000, ये 700। लेकिन अब वो औरतें भी साथ ले आए। मुझे नाम शाम नहीं आते, मैं अपनी जहालत का एतराफ कर रहा हूँ। जो लेके आए थे उनके नाम मुझे नहीं आते, हम नहीं आते, मैं क्या करूँ? जिनको आते उनसे पूछ लेना।
ठीक है कुछ हैं साढ़े बंदे जिन्होंने आते हैं। हाँ जी, वो औरतें साथ ले आए भी। औरतें अब क्यों ले आए? शादी इतनी बड़ी गल पे करना कि बुजुर्ग खुश हो जाएंगे। मैं अब किताब में इसकी वजह नहीं लिखी हुई भी क्यों ले आए, मैं अपनी तरफ से आपको हदिया कर रहा हूँ कि ये औरतें क्यों ले आए। मसलन आप बाहर कहीं मुल्क चले जाएं, या चलो छोटी मिसाल दो, बाहर अपने कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, तो मेरी बीवी मुझे कहे कि कराची से एक रुमाल मिलता है छोटा, वो मेरी सहेली के पास है, तो इस तरह के एक रुमाल कराची आप जा रहे हैं तो ले जाना। मैं 3 दिन मिसाल दे रहा हूँ, कराची फिरा मुझे रुमाल नहीं मिला, मैं जहाज में बैठा घर आ गया। सबसे पहले उसने सवाल ही करना रुमाल किधर है। मैंने कहा सरकार मैं 3-4 दिन फिरा घुमा हूँ, रुमाल मिला ही नहीं। अच्छा औरत की आदत है, वो मंदी नहीं। उसे खेला में पूरे कराची के रुमाल नहीं मिले, तुसी गए ही नहीं होने, मैं तुहानू जानदी हां, तुहाडी आदत ही ऐसी, तुसी सुस्ती बड़े, तुसी ले आई नहीं, तुसी कोशिश ही नहीं की। मैं 3 दिन भावें फिरिया। इन काफरों ने भी जाकर जब बताया कि 71 बंदे तुम्हारे मारे हैं, मारे किसने हैं सबसे ज्यादा? उन्होंने कहा उसी ने मारे हैं और जिसने हमारे बच्चों को मारा था, अली ने मारे हैं। क्या कहना? तो वो जो इनका चौधरी था सरदार, उसकी बीवी ने उलझ के कहा अली ने मारे हैं, तुम लड़े ही नहीं होगे, तुम आगे गए ही नहीं होगे, अली ने 71 बंदे मार दिए तुम्हारे, मैं मानती नहीं हूं। ओ ता नाल है चल के वेख ले। वाह 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 वाह। अब आप साथ रहो जो मेरे साथ हम सफर हो। क्या कहना? आप भी चल के वेख ले। अब वो आ गया, गुस्सा ही पड़ा है उनको। अच्छा टब्बर दा टब्बर अली मार देता है उन्होंने। 3000 का लश्कर है, ओहद के पहाड़ के पास आ गए हैं, सरकार के पास 700 हैं। 50 आदमी सरकार ने एक दर्रे में खड़े किए, मेहरबानी साहब, और हुक्म दिया कि कुछ हो जाए, हम जंग जीत जाए, हम हार जाए, तुमने दर्रा नहीं छोड़ना। और तुम्हें जो माल गनीमत का लालच है, मैं मोहम्मद वादा करता हूं जितना जितना सबको ऐसा मिलेगा तुम्हें भी उतना ही मिलेगा, दर्रा नहीं छोड़ना। जंग शुरू हो गई। ये 3000 का लश्कर यूं खड़ा है, ये 750 वहां पे चले गए, 650 ये खड़े हैं सरकार के सिपाही। तवज्जो रखना सरकार, एक लफ्ज हदिया करना है। जंग शुरू हो गई। जैसे जंग शुरू हुई, कितना ही उन्होंने बर्दाश्त करना था अली का हमला। 3000 भागा, सामान असबाब औरतें शौरतें लेके भागे, सामान छोड़ गए, माले गनीमत लूटने लग गए मुसलमान। वो जो 50 दर्रे में खड़े थे, उनमें से 47 ने कहा कि यार वो भाग गए हैं, माल गनीमत लूटा जा रहा है, हम भी चले। उनमें से एक दो, उनका बड़ा था, उसने कहा सरकार का हुक्म नहीं सुना कि यहाँ से हमने नहीं जाना, माल गनीमत का भी सरकार ने वादा किया है, उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलेगा। उन्हें कहा जी सब नूं ते उन्ना ही मिलना है जिन्ना सरकार तक पहुँचना है। वाह 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 वाह। बाकी जो रास्ते में आगे पीछे हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन है? लिहाजा वो 47 भाग गए, दरा खाली हुआ, कुफार को मुशरिकीन को पता चला, वो दर्रे वाले फौजी निकल गए। 3 सिपाही खड़े हैं, 3 सिपाही कितना मुकाबला करते? 1500 बंदे ने आगे से हमला किया, 1500 बंदे ने पीछे से हमला किया, मुसलमान दरमियान में पिसना शुरू हुआ। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, ये जुमला मुझे नस्ल से प्यारा है, जन्नत से प्यारा है, हर चीज से प्यारा है, जिंदगी से प्यारा है। मुझे इतना इश्क है इस लफ्ज के साथ। भाग रहे हैं पूरा लश्कर, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई उधर कोई इधर। एक अली है जो सब पर हमला कर 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 के काफिरों को पछाड़ रहा है। बाकी मुसलमान घबरा गए कि 1500 आगे से हमला कर रहे हैं, 1500 पीछे से हमला कर रहे हैं, बल्कि कुछ महफूज मकामात की तरफ भी जाना शुरू हो गए। मुझे अब्बास के अलम की कसम है, हद एक भी बुलंद होवे ऊंचा, पता नहीं कितना बड़ा सरदार है बतूल का बाबा, जहां मोहम्मद खड़े थे वहीं खड़े। वाह 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 वाह। कोई हाथ नीचे ना रह जाए तो जवान तशरीफ फरमाओ। हैदर अली। मुस्तफा के कदम नहीं हिल रहे, चेहरे पर उदासी भी नहीं, खौफ भी नहीं, इस्तिकामत खड़ा है। लश्कर करीब आता जा रहा है।
कुफार का, मुस्तफ़ा के, और यूं घेरे में ले लिया उन्होंने गोल, सफ़े दर सफ़े, वो सफ़ वहाँ एक सफ़ वहाँ एक सफ़ वहाँ एक सफ़ वहाँ, एक ये 3000 का लश्कर है। सरकार खड़े हैं इत्मीनान से, पत्थर मारने शुरू किए उन्हें हुसैन के नाना को, खड़े हैं, तलवारें निकलेंगी, खड़े हैं, अल्लाह की कसम एक कदम पीछे नहीं हटे। यकदम पता चला, यकदम एक जैसे बिजली नहीं चमकती, ऐसे बिजली चमकी और अली घोड़े समेत सरकार के सामने आ गए और यूं चक्कर लगाना शुरू किया अली ने, जिसे लुत्फ लेना आता है। चलो लाला बोल दिया, लुत्फ आ रहा है सरकार को। वक्त भी मेरा सिमटता जा रहा है, करीब खड़े हैं आपके, 15-16 मिनट बच गए हैं, बाकी आप जैसे हुक्म करेंगे। अली ने यूं, अगर बोलते रहे तो, नहीं तो मेरा वक्त पूरा घंटा, अली मदद, बोल पड़े तो फिर जो हुक्म करेंगे। अली ने यूं घोड़े को चक्कर लगाना शुरू किया, तलवार हाथ में और चक्कर मुस्तफ़ा सरकार के गिर्द। कुल्ले ईमान, क्या कहना, अपने काबे का तवाफ कर रहा है। जमाने को क्या पता शान मुस्तफ़ा का, सारी जिंदगी जिन्होंने मुस्तफ़ा से सिर्फ बकरियां चरवाई हैं, उन्हें क्या पता बतौल का बाबे की शान और इज्जत अजमत क्या है। बकरियां चराना फजाइल मोहम्मद नहीं, ये सरकार का अपनी मर्जी है, चरा ली होंगी, मर्जी का मालिक है, उसे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो कोई फजाइल नहीं है सरकार का, वाकया है, फजाइल और है। पहली जो सफ खड़ी थी ना ये कुफार की सरकार के गिर्द, यूं चक्कर घोड़े को काटा, पहली सफ गिरी, फिर दूसरा चक्कर यूं काटा, दूसरी सफ गिरी, तीसरी गिरी, चौथी गिरी, पांचवी गिरी, छठी गिरी, 7 सफ़ें अली ने गिराई। मुशरिकीन ने फैसला किया कि ये ऐसे मुकाबले में हम इसके साथ नहीं कर सकते, लिहाजा सारे इकट्ठे होकर अली के सामने आ जाओ। उन्होंने अली पे हमला करना चाहा, अली ने कहा मेरे लिए आसानी कर दी, चूंकि चौक गिर्द हमला करना मुश्किल होता है, जब दुश्मन है सामने तो एक ही हमला है। अली ने हमला किया, दुश्मन थोड़ा पीछे हटा, तलवार टूट गई। अली घोड़े समेत फिर जल्दी के साथ सरकार मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या आका, या मौला, या अली क्या हुआ, मेरी तलवार टूट गई, सरकार अपनी तलवार दीजिए, सरकार के पास तलवार है। सरकार नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अली खड़े, मौला दे तलवार, दुश्मन वो देखे करीब आ गया, सरकार नहीं दे रहे। या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, अपनी तलवार दीजिए, दुश्मन चढ़ आया है। जाफर अज़ादारान हुसैन खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा। या रसूल अल्लाह तलवार क्यों नहीं दे रहे? फरमाया तू मेरा सिपाही नहीं, जिसका है वो दे, जो हाथ उठा नहीं सका उसने मुझे जख्मी कर दिया। तब जहाए तब मेहरबानी साहब, तब जाके जुल्फकार नाजिल हुई थी, बस अली के हाथ में आई, अली ने परखच्चे उड़ा दिए। ये दूसरी जंग है, इसमें भी भर्ती है, टेस्ट नहीं लिया गया। अच्छा, एक सलवात पढ़ने से इजाज़त क़यामत तक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। मौला सैयद सलामती अता फरमाए कि मौला सैयद नजमुल हसन शिराज़ी साहब दुश्मन के शर से मौला मान दे, इसी तरह जिक्र करते रहे और हम इनसे सुनते रहे। बिस्मिल्लाह सरकार, मौला हिफाजत फरमाए। ये 10 दिन मौला खसूसी तौर इन पर रहम करम फरमाए, आप मोमिनीन पे रहम करम फरमाए। हम तो नौकर हैं सादात के, तशरीफ़ ले आए, जिनका इंतज़ार था, बस मैं भी आपके करीब खड़ा हूँ। दूसरी जंग ओहद, इसमें भी भर्ती है, टेस्ट नहीं लिया गया। तीसरी जंग है खंदक। बिस्मिल्लाह, बड़े जोर से न फिर दुश्मन इकट्ठा होके आया, बल्कि उन्होंने मक्के में जाके सलाह की। अब उन्होंने कहा कि यार ये जो अली है ना, अली, इसका बंदोबस्त करो, बाकियों को हम जानते हैं, जितने जोगे हैं। क्यों घबरा गए हैं सरकार? पहले तो शेख हाजिर खुद बैठे हुए थे, सदके जावा कोशिश। तो उन्होंने एक पहलवान अपना लेके साथ है तैयार करके, अम्र इब्ने अब्द वुद, 1000 बंदे से अकेले लड़ता था। उन्हें कहा तू बस अली को मार, बाकी खैर है, मोहम्मद का सर हम खुद कलम कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हमारे दोस्त, मेरे पीटी भाई, वो कहते हैं कि किसी ने वहाँ से छोटी खंदक खोद दी, तंग दिल वाले ने, ये वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
सरकार से ही पूछा गया कि सरकार यहाँ से खंदक छोटी रखी जहाँ से अमर अंदर आ गया। फरमाया शिकार को बुलाना भी तो था ना। हाय 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 हो अमर इब्न अब्द वद आया, एक जुमला कहने और अगर कीमत ना मिली तो फिर कल मैं सुनूं, पढ़ेंगे शाह साहब। अगर कीमत मिल गई 5 से 6 सुन के चले जाएंगे, कौन सा मसला है। कीमत मिल गई तो फिर मैं भी चलो 2-4 मिनट हाजिर दे दूंगा आपकी, जुमला हाथ में मांगा। इस महीने ने आकर ना सरकार के खीमे के सामने नेजा गाड़ा और ये पुकारा, बकवास की इसने, क्या मुसलमानों तुम्हारा रसूल जो है, जो कहते हमारा रसूल है, उसका फरमान है कि जो शहीद हो जाए मैदान में वो भी जन्नत जाएगा, जो बच के चला गया गाजी हो के तो वो भी जन्नत जाएगा। मैं तुम्हें जन्नत देने आया हूं, या मरो फिर भी जन्नत मिलेगी, बच गए फिर भी मिलेगी, आओ मुझसे जन्नत लो। ये जुमले उसने कहे। उठे हुसैन के नाना अपनी मसनद रहमत से और जुमला फरमाया, मन लिहाजल कल, इस कुत्ते की बकवास कोई है बंद करने वाला। आपके हाथ नहीं उठे हैं, कंजूसी करते हो। जो हाथ रोटी खाता है अली को भी सलाम कर सकता है, लुकमा अली के सदके में खाते हो या रसूलल्लाह। आपके मुकाबले में अबू जहल आया, आपने ये जुमला नहीं कहा, अबू लहब को नहीं कहा, उसको नहीं कहा, उसको नहीं कहा, उसको नहीं कहा। इतने बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने हैं और आपने उन्हें कोई नहीं कहा, और आज आप इतने जलाल के आलम में लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल इसके लिए कर रहे हैं। वजह सरकार फरमाते हैं इसने जन्नत की तौहीन की है। जन्नत मेरे दीन का अकीदा है। बाबा जी आप दुआ करना, रसूल फरमाते हैं जो अकीदे के खिलाफ बोले उससे बात तमीज से नहीं हो सकती। कोई आया जो उस कुत्ते की जुबान बंद करे, कोई नहीं उठा, अली उठे। आया सरकार ने अली को बिठाकर फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे, फिर भी कोई नहीं उठा, अली उठे, जल्दी में कर गया। फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे, फिर भी अली उठा। मेरे मजहब का 1 2 3 4 5 6 20 आसमान भी होते तो इससे भी बड़ा कद है इल्म की दुनिया में हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी, जो उन्होंने जुमला लिखा है, मेरा दिल करता है जिंदगी उनकी कब्र में गुजार दूं, मुजावरी भी करता रहूं और उन्हें कहता रहूं कि बिला वाह 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 वाह। मैंने कर दी जनाब का मुझे पता नहीं है। वो फरमाते हैं जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कहां से करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोशिश कर लो हाथ ऊंचे है तेरी खैर हुए। बदर की जंग में भी भर्ती की गई, टेस्ट नहीं लिया गया। ओहद की जंग में भी भर्ती की गई, टेस्ट नहीं लिया गया। खंदक की जंग में भी खुद अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी में इतनी 81 84 86 जंगें अली ने लड़ी हैं, भर्ती की है, टेस्ट नहीं लिया। करबला वाहिद मुअरका है जहां हुसैन ने टेस्ट लिया है। यहां बोलना चाहिए। 24 सिपाही आता है, भूख है, प्यास है, हुसैन फरमाते हैं मारे जाओगे, शहीद होगे, भूख है, प्यास है, फिर भी फरमाते हैं मैं तुम्हारा जामिन भी हूं, नाने का, बाबा का, अल्लाह का, रसूल का, जजा का, जन्नत का, कौसर का, जाओ। या हुसैन मौला आपके नाना ने टेस्ट नहीं लिया, आपके बाबा ने नहीं लिया, आप क्यों कर रहे हैं। फरमाया वो जंग जो थी ना वो इस्लाम पे थी, ये ईमान की जंग है। यहाँ पर ईमान का मुहाफिज बन के अकबर का बाबा आया है। और आज पहली मुहर्रम को तमाम मौला के मदाह खान जहाँ जहाँ भी जिक्र फरमाते हैं तो सैयदा आलमीन की शहादत और गुर्बत के जुमले पढ़ते हैं। मैं सैयदा आलमीन से माफ़ी मांगूंगा, सैयद पढ़ेंगे। मैं सैयदा आलमीन आलिया शाम वाली बीबी की 2 गुर्बत के जुमले आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अदीलतुल हुसैन है मेरी सैयदा मखदूमा, शरीकतुल हुसैन है मेरी सैयदा। मैं नौकर हो गया, एक गल में करनी है कि तुहाडी है दी मैनू लोड़ पै गई है, तुहाडी है दी वजह तो सैन दस्तखत फरमाते ने साडे लफ्ज़ां दे, एक जुमले ते सैन तो दस्तखत करवा दो, जिथे पढ़ांगा तुहाडा नाम लेके पढ़ांगा। ये जो इश्क, मोहब्बत, मवद्दत, ये जितने अल्फाज हैं ना ये पीछे रह जाते हैं जो ज़ैनब को हुसैन के साथ था। वो तुहाडी है तो मैं अपने पुत्र कुर्बान कर दूं, जिन्होंने है उची की थी सैयद कौनैन की मोहर लग जाती है तुम्हारी है की वजह से।
لیکن عشق بھی حیران ہے کہ کیا ہے علی کی بیٹی کو حسین کے ساتھ، مودت طواف میں ہے کہ کیا ہے زینب عالیہ کو حسین کے ساتھ۔ حضرت امیر المومنین نے جب عقد کا خطبہ نکاح پڑھا جناب عالیہ کے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر حجرے سے باہر لے آئے، اور اتفاق ہے کھڑے اس حجرے کے ساتھ ہیں جہاں جناب زینب عالیہ تشریف فرما تھیں، اور بنو ہاشم کی مستورات سہاگ کا جوڑا، شادی والے جوڑا عالیہ کی خدمت میں پیش کر رہی تھیں، اور امیر المومنین ہے واجب ہو گئی ہے جی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عبداللہ علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی کے ساتھ تیرا خطبہ نکاح میں پڑھنے لگا ہوں، حق مہر کیا دے گا میری عالیہ کو؟ رئیس مکہ اور رئیس العرب تھا کا بیٹا تھا جناب عبداللہ، علی کی نالین پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں میری کیا جرت سرکار کہ میں اتنی بڑی شہزادی کا حق مہر میں طے کروں، آپ جو حکم فرمائے میں حاضر ہوں۔ علی ماتم کر کے کہتے ہیں بس میری زینب کا یہی حق مہر ہے، جب حسین وطن چھوڑے تو نے زینب کو روکنا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ 10 راتیں اور 10 دن ضائع نہ کر دینا ہے کہ نہیں بنے ہے کیا؟ میں آپ پر صدقے ہو جاؤں جنا دیوچی ہے نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سوچا نہ تھا جتنی سیدہ میں نوکر ہو گیا جی تہاڈا پتر ہاں تہاڈا۔ فرمایا جب میرا حسین کبھی وطن چھوڑے، بیٹا آپ بھی ہے کر دینا، تو میری زینب کا یہی حق مہر ہے، تو حسین کے ساتھ زینب کو جانے کے لیے روکے گا نہیں۔ اب میں جملہ کہوں یا مر جاؤں آپ حکم کریں۔ یہ جملے سن لیے اندر بیٹھی شام والی بی بی نے، مجھے اللہ کی قسم ہے کر نہ کر غور تو کرے گا نا، اسی وقت عورتوں کو حکم دیا یہ میرا سہاگ والا جو سرخ جوڑا ہے یہ لے جاؤ، میرا سیاہ جوڑا لے آؤ۔ تب سے علی کی بیٹی نے سیاہ لباس پہنا، آپ نے ہے نہیں کی بی بی آج تو آپ کی شادی ہے، آج کیوں آپ سیاہ جوڑا پہن رہی ہیں؟ مستورات نے کہا، علی کی بیٹی رو کر کہتے تم نے سنا نہیں میرے بابا سے، میرا حق مہر یہی ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑے تو میں نے ساتھ جانا ہے، ہو سکتا ہے حسین آج مدینہ چھوڑ دے، میں زینب شرمندہ نہ ہوں گی حسین کے سامنے۔ جو ہاتھ آزاد ہے ایک باری ہولے ہولے سر سے مارو چاچے جوان بیٹھے، ناراض نہ ہونا سیدہ کونین آپ کی ہے قبول فرما رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں کس مقام کی مالک ہے مخدومہ، ہم نے صرف مصائب غربت پڑھی ہے جناب زینب عالیہ کی، مقام کو شور رکھتی ہے۔ اور جناب آخری جملہ ہے، جناب فضہ سے کسی نے پوچھا بی بی آل محمد کے گھر میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا تھا؟ فرمایا جب رباب اور حسین کی شادی ہوئی تھی، ہے تو کرو یاد۔ اور بی بی سب سے بڑا تکلیف والا دن؟ فرمایا جب زینب دنیا میں آئی تھی، اور میں صدقے ہو جاؤں تو ہے تو بی بی عالیہ مخدومہ کے دنیا میں آنے کی وجہ سے سب سے بڑا دکھ کا دن کیوں تھا؟ فضہ ماتم کر کے کہتی ہے جب علی کی بیٹی تشریف لائی نا دنیا میں، مجھے اس چیز سے کوئی غرض کبھی نہیں ہوئی کہ مجمع یوں روئے گا تو میں منبر چھوڑوں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں منبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں نے وعدہ کیا میرا آخری جملہ ہے، تو ہے کر نہ کر وہ تیری مرضی ہے کا انتظار مجھے نہیں ہے کہ منبر چھوڑنے کے لیے ہے ضروری نہیں ہوتی، وہ خیرات جس کو سید آتا خود فرما دے، حسین کی عزت کی قسم ہے۔ فرمایا 2 کام مسلسل کر رہی تھی علی کی بیٹی، ایک تو آنکھیں نہیں کھولتی تھی، میں صدقے ہو جاؤں، دوسرا رونے سے چپ نہیں کرتی تھی۔ ادھر والے تھوڑی سی ہے کرو گے، سیدہ آپ پہ راضی ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ عالمین نے بیٹی کو اٹھایا، زینب میں تیری اماں سیدہ ہوں، بیٹا آنکھیں کھولو، رونے سے چپ کرو، نہ آنکھیں کھلی نہ رونے سے چپ ہوئی۔ خود سرکار مصطفیٰ نے اٹھایا، بیٹا میں تیرا نانا رسول ہوں، نہ آنکھیں کھلی نہ چپ ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، علی جیسا سلطان اعظم گھر ہے، پوچھا فضا یہ کائنات کا رسول اور بطول کیوں پریشان ہے؟ مولا آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹی کا نام آیا علی کی، داڑھی تر ہو گئی آنسو سے۔ خود علی نے ہاتھ پہ اٹھا کر کہا زینب میں تیرا بابا علی ہوں، آنکھیں کھول بیٹا، ذرا رونے سے چپ ہو جا۔ نہ کھلی آنکھیں نہ بی بی رونے سے چپ ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، حسن سخی ہے، بہن کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہتے میں تیرا حسن بھائی ہوں، کھولنا آنکھیں، چہرے اتنے شکل ہی بنا لو رونے والی، اور رونے سے چپ ہو، نہ کھلی آنکھیں نہ رونے سے چپ ہوئی۔ اگلے جملے پر سید جب میں مروں گا یہ سارے آئے کریں۔ فضا کہتی ہے تھوڑی دیر گزری، کربلا کا غریب حسین گھر آیا، مجھے دیکھ کر کہتے ہیں اماں یہ سارے کائنات کے سردار کیوں اداس کھڑے ہیں؟ میں نے کہا حسین اللہ نے تجھے بہن دی ہے زینب عالیہ، تیرے بابا نے، تیرے نانا نے، تیری اماں نے، تیرے بھائی نے کوشش کی ہے، نہ رونے سے چپ کرتی ہے نہ آنکھیں کھولتی ہے۔ فضا کہتی ہے چھوٹے سن کا حسین زمین پہ بیٹھا پھر اٹھا، مجھے کہتے اماں میرا نانا نبیوں کا سلطان، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار، میرا حسن بھائی سخیوں کا سردار،
अम्मा सरदारों को क्या पता गरीब चुप कैसे करते हैं। वाह 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 वाह। थोड़ी देर गुजरी, हजरत हुसैन ने अपनी बहन जो हाथ सीने पे चला गया, जरा शर्माओ नहीं, सर पे हाथ रख लो, मारो नहीं, सिर्फ रख लो। मैं 10 है तो सिर्फ है करने के लिए है। हुसैन ने जनाब ज़ैनब को उठाया और 3 जुमले कहे, ज़ैनब मैं तेरा प्यासा हुसैन हूँ, ज़ैनब मैं तेरा घोड़ों के नीचे पामाल हो जाने वाला हुसैन हूँ, ज़ैनब मैं तेरा बेकफन हूँ, बेदफन हुसैन हूँ। आंखें खोलना, ना खुली आंखें, ना रोने से चुप हुई। जब ना चुप हुई, हुसैन ने अबा उतार कर जमीन में बिछाई, ऊपर एक लम्हे की बहन को सुलाकर जैसे नमाजी तशहहुद में बैठता है, हुसैन बैठ के कहते नहीं खोलनी आंखें, तो वहां वादा क्यों किया था? वादे का नाम आया खुली आंखें अली की बेटी की। लब हिले मेरी मखदूमा के हाथ हो तो सर पे मेरे बच्चों मारना। उस वक्त बीबी ने कहा, हुसैन मैंने तेरे कहने पे आंखें खोली है, कल किसी मकाम पे शबीर आंखें बंद न कर लेना। पिता कहती है मर जाती मैं वो मंजर न देखती जब आया ना शाम का बाजार और 5 लाख बेगैरत ने नाचना शुरू किया। हुसैन के सर में आंखें बंद की। ज़ैनब कहती है वादा याद कर हुसैन, और मैंने मदीने में तेरे कहने पे खोली थी, आज खोल आंखें देख तेरा दीन बच रहा है। अल्लाह अल्लाह